دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کچھ لوگ ہر ٹوٹے ہوئے رشتے کے بعد ایک ہی جملہ دہراتے ہیں، میں بس غلط انسان سے ٹکرا گیا تھا، قصور صرف اس کا تھا، وہ زہریلا تھا، دھوکے باز تھا، خود پسند تھا، بے وفا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ کہ چہرے بدل جاتے ہیں، کہانیاں بدل جاتی ہیں، مگر انجام ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ وہی دھوکا، وہی بے سکونی، وہی راتوں کی بے خوابی، وہی اعتماد کا ٹوٹ جانا، اور پھر آہستہ آہستہ انسان محبت سے نہیں خود سے ڈرنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ اتنے ٹوٹ جاتے ہیں کہ وہ ہر نئے انسان کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، کچھ اپنی عزت کھو دیتے ہیں، اور کچھ صرف اس خوف میں جیتے رہتے ہیں کہ شاید دوبارہ وہی درد نہ مل جائے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر ہر بار سامنے والا ہی غلط تھا تو پھر آپ کی زندگی میں ایک جیسے لوگ بار بار آئے کیوں؟ یہ سوال سخت ہے، لیکن یہی سوال انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ کہ ہمیں تباہ کرنے والے لوگ ہمیشہ اچانک ہماری زندگی میں نہیں آتے، اکثر ہم خود انہیں جگہ دیتے ہیں۔ ہم خطرے کی نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ہمیں تنہائی سے زیادہ خوف سچ سے ہوتا ہے، اور یہی وہ غلطی ہے جو انسان کو بار بار ایک ہی قسم کے زہریلے رشتوں میں دھکیل دیتی ہے۔ لیکن آج کی یہ ویڈیو صرف مسئلہ بیان نہیں کرے گی، بلکہ آپ کو یہ سمجھائے گی کہ آخر انسان بار بار غلط لوگوں کی طرف کیوں کھنچتا ہے، لوگوں کی اصل حقیقت کیسے پہچانی جاتی ہے، اور وہ کون سی نفسیاتی کمزوریاں جو ہمیں اپنی ہی تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، آخر وہ کون سی غلطیاں جو انسان کو بار بار ایک ہی درد تک واپس لے جاتی ہیں۔ پارٹ 1، ہم بار بار ایک جیسے لوگوں کو کیوں چنتے ہیں؟ سچ یہ کہ ہم اکثر ان لوگوں سے نہیں ٹکراتے جو بعد میں ہمیں توڑ دیتے ہیں، ہم خود انہیں اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں۔ شروع میں سب کچھ خوبصورت لگتا ہے، ان کی باتیں، ان کی توجہ، ان کا انداز، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آخرکار کوئی ہمیں سمجھنے والا مل گیا ہو۔ لیکن آہستہ آہستہ وہی شخص ہماری عزت کم کرنے لگتا ہے، ہمارا ذہنی سکون کو ختم کرنے لگتا ہے، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ میں ہر بار ایسے ہی لوگوں تک کیوں پہنچ جاتا ہوں۔ یہ سوال بہت کم لوگ خود سے پوچھتے ہیں، کیونکہ زیادہ آسان یہ کہ ہم سارا الزام دوسرے شخص پر ڈال دیں کہ وہ جھوٹا تھا، وہ دھوکے باز تھا، خود غرض تھا، بے وفا تھا، اور ہاں ممکن ہے وہ واقعہ ایسا ہو، لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کیسا تھا، اصل سوال یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اتنا جڑ کیوں گئے۔ کیونکہ ایک ذہنی طور پر مضبوط انسان پہلے چند نشانیوں کے بعد ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن جو انسان اندر سے تنہا ہو، جسے توجہ کی بھوک ہو، جس میں اعتماد کی کمی ہو، وہ اکثر انہی لوگوں سے جڑ جاتا ہے جو شروع میں بہت زیادہ محبت دکھاتے ہیں اور بعد میں سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جس سے ماننے سے زیادہ تر لوگ ڈرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایک ایسا خلا ہوتا ہے جو اس تکلیف کو برداشت کرنا سیکھ چکا ہوتا ہے۔ بعض لوگ بچپن سے نظر انداز کیے جاتے ہیں، کچھ کو کبھی حقیقی محبت نہیں ملتی، اور کچھ اتنے عرصے تک غلط لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں انہیں بے سکونی بھی محبت لگنے لگتی ہے۔ پھر وہ ہر ایسے انسان کی طرف کھنچتے ہیں جو انہیں جذباتی طور پر غیر محفوظ محسوس کروائے۔ یہ توہین نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے، کیونکہ اگر ہر بار آپ یہی کہیں گے میں تو بس ایک شکار تھا، تو آپ کبھی یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ وہ کون سی کمزوری تھی جس نے آپ کو اس انسان کے ساتھ باندھ کر رکھ دیا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہی کہانی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے، صرف چہرے بدل جاتے ہیں، نام بدل جاتے ہیں، لیکن انجام وہی رہتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ ہر نئے رشتے کے بعد کہتے ہیں سب لوگ ایک جیسے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن آپ کے انتخاب بار بار ایک جیسے ہوتے ہیں۔ پارٹ 2، خطرے کی نشانیاں شروع میں موجود ہوتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زہریلے رشتے اچانک تباہ کن بن جاتے ہیں، جیسے ایک دن سب کچھ ٹھیک تھا اور اگلے دن سامنے والا بدل گیا۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، رشتے اچانک خراب نہیں ہوتے، ان کی حقیقت شروع سے ہی سامنے آ رہی ہوتی ہے، بس مسئلہ یہ ہے ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ شروع میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کوئی شخص بار بار جھوٹ بولتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں چلو سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کوئی آپ کی حدیں توڑتا ہے، آپ کی ذاتی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کو نیچا دکھاتا ہے، اور پھر ہنس کر کہتا ہے میں تو صرف مذاق کر رہا تھا، اور آپ خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ اس انسان کو کھونا نہیں چاہتے۔ یہی سے انسان اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی شروع کرتا ہے، وہ حقیقت کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی خواہش کو دیکھتا ہے، وہ اس انسان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا جو سامنے موجود ہے، بلکہ وہ اس تصور کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اس نے اپنے ذہن میں بنا لیا ہے۔ اور یہی چیز انسان کو اندھا کر دیتی ہے، کیونکہ لوگ لفظوں سے جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن ان کا رویہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ان کا غصہ، ان کی بے صبری، ان کا لہجہ، ان کی حضرت پری باتیں، ان کی توجہ کا طریقہ، یہ سب پہلے دن سے ہی حقیقت بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص جو شروع میں ہر بات پر غصہ کرتا ہے بعد میں پرسکون نہیں ہو جائے گا۔ جو شروع میں آپ کی بے عزتی کو مذاق بناتا ہے وہ بعد میں احترام کرنا نہیں سیکھے گا۔ جو شروع میں آپ کی حدوں کو اہمیت نہیں دیتا وہ آگے چل کر آپ کے سکون کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں،
ہم خود کو یقین دلاتے رہتے ہیں شاید وقت کے ساتھ بدل جائے، شاید وہ اندر سے اچھا ہو، شاید محبت اسے بہتر بنا دے، اور یہی شاید بعد میں انسان کی سب سے بڑی تکلیف بن جاتا ہے، کیونکہ کئی بار ہمیں حقیقت سے زیادہ خواب پسند ہوتے ہیں۔ ہم اس انسان سے محبت نہیں کرتے جو حقیقت میں موجود ہوتا ہے، ہم اس امید سے محبت کرنے لگتے ہیں کہ ایک دن وہ بدل جائے گا، لیکن اکثر لوگ بدلتے نہیں، وہ صرف وقت کے ساتھ اپنی اصلی شکل دکھاتے ہیں، اور پھر ایک دن وہی خواب جسے ہم نے اپنی امیدوں سے بنایا تھا ہمیں اندر سے توڑ دیتا ہے۔ پارٹ 3، خوبصورتی کے پیچھے بھاگنے کی قیمت۔ آج کی دنیا میں انسان کو محبت سے زیادہ کشش بیچی جاتی ہے، ہر طرف ایک ہی میسج دیا جاتا ہے، خوبصورت چہرہ، بہترین انسان، سوشل میڈیا، فلمیں، تصاویر اور دکھاوے سے بھری زندگی، یہ سب ایسا ایسا ہمارے ذہن کو یہ یقین دلانے لگتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خوبصورت ہے تو وہ خاص بھی ہوگا، وفادار بھی ہوگا، وہ سچا بھی ہوگا، اور شاید ہمیں خوش بھی رکھے گا، لیکن حقیقت اکثر اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے، کیونکہ ظاہری کشش، ظاہری خوبصورتی صرف آنکھوں کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اصل رشتہ رویے سے بنتا ہے۔ بہت سے لوگ صرف اس لیے غلط رشتوں میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ وہ سامنے والے کی شخصیت نہیں، صرف اس کی ظاہری خوبصورتی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شروع میں انہیں فخر محسوس ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں لوگ ہمیں ساتھ دیکھ کر حسد کرتے ہوں گے، میں نے بہت خاص انسان کو حاصل کر لیا ہے، لیکن ایسا ایسا وہی انسان ان کی عزت ختم کرنے لگتا ہے، انہیں نظر انداز کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور ہر بار ان کا اعتماد تھوڑا تھوڑا توڑ دیتا ہے، وہ ان کو استعمال کرتا ہے، ان سے فائدے اٹھاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس رشتے کو چھوڑ نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محبت سے زیادہ اس تصویر کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں جو دنیا کو دکھائی جا رہی ہوتی ہے، وہ اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر سے خوش نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی سب سے خطرناک قید ہے۔ جب انسان سکون کے بجائے صرف دکھاوے کے لیے رشتہ نبھانے لگے، یاد رکھیں اگر کسی شخص کو پانے کی قیمت آپ کی خودداری ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کا ذہنی سکون ہے، تو وہ شخص کبھی اس قیمت کے قابل نہیں تھا، کیونکہ محبت کبھی انسان کو چھوٹا محسوس نہیں کرواتی۔ اصل محبت آپ کو بے چین نہیں کرتی، آپ کو مسلسل خوف میں نہیں رکھتی، آپ کو ہر وقت یہ سوچنے پر مجبور نہیں کرتی کہ شاید میں کافی نہیں ہوں۔ یہ زہریلی وابستگی ہوتی ہے، محبت نہیں۔ اور ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ صرف دنیا کے سامنے اچھے ہوتے ہیں، وہ سب کے سامنے آپ کو خاص محسوس کروائیں گے، لیکن اکیلے میں آپ کی قدر توڑ دیں گے۔ اس لیے اصل اہمیت اس بات کی نہیں کہ کوئی شخص دنیا کے سامنے آپ کے ساتھ کیسا لگتا ہے، اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ بند دروازوں کے پیچھے آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ کیا وہ آپ کو ذہنی سکون دیتا ہے؟ کیا وہ آپ کی عزت کرتا ہے؟ کیا آپ اس کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، یا پھر آپ ہر وقت خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں؟ کیونکہ ایک خوبصورت چہرہ چند لمحوں کے لیے تو متاثر کر سکتا ہے، لیکن ایک خوبصورت رویہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اور ذہنی طور پر سمجھدار لوگ چہرے نہیں چنتے، وہ سکون چنتے ہیں۔ پارٹ 4، مسترد ہونا آپ کی قیمت طے نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر مسترد ہوتے ہیں، کوئی محبت میں، کوئی رشتے میں، کوئی صرف اس لیے کہ سامنے والے نے انہیں چننے سے انکار کر دیا۔ لیکن اصل مسئلہ انکار نہیں ہوتا، اصل مسئلہ وہ کہانی ہوتی ہے جو انسان اس انکار کے بعد اپنے ذہن میں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ شاید میں کافی اچھا نہیں، شاید مجھ میں کوئی کمی ہے، اگر میں زیادہ خوبصورت، زیادہ کامیاب یا زیادہ دلچسپ ہوتا تو شاید وہ مجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اور پھر ایسا ایسا ایک انسان دوسرے کے فیصلے کو اپنی قیمت سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان اندر سے ٹوٹنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنی اہمیت کسی ایک شخص کی پسند یا ناپسند سے جوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کبھی ذہنی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ ہر وقت خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جتنا زیادہ خود کو بدلتے ہیں اتنا ہی اندر سے خالی ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن ذہنی طور پر مضبوط لوگ ایک فرق جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کی پسند الگ ہوتی ہے، اور کسی کا آپ کو نہ چننا اس بات کا ثبوت نہیں کہ آپ میں کوئی کمی ہے۔ ایک شخص کا نہ آپ کی پوری شخصیت کا فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو صرف اس لیے مسترد ہوئے کیونکہ وہ غلط جگہ پر اپنی اہمیت تلاش کر رہے تھے۔ کمزور انسان مسترد ہونے کے بعد خود کو سزا دیتا رہتا ہے، وہ ہر رات پرانی باتیں سوچتا ہے، اپنی غلطیاں دہراتا ہے اور خود کو یقین دلاتا ہے کہ شاید وہ کبھی کافی نہیں تھا۔ لیکن مضبوط انسان ایک مختلف راستہ چنتا ہے، وہ رکتا ہے، سیکھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے اور پھر خاموشی سے آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اصل کشش صرف خوبصورتی میں نہیں ہوتی، اصل کشش اعتماد میں ہوتی ہے، اس سکون میں ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے، اس یقین میں کہ میں اپنی قدر جانتا ہوں اور مجھے اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے کسی کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ جب انسان خود کو قبول کرنا سیکھ لیتا ہے تب بھی دنیا بھی اسے مختلف نظر سے دیکھنا شروع کرتی ہے۔
पार्ट 5, लोग आपको हमेशा परख रहे होते हैं। दिलचस्प हकीकत यह कि लोग हमेशा आपको देख रहे होते हैं, सिर्फ आपकी बातें नहीं, आपका रद्द-ए-अमल। खास तौर पर रिश्तों में लोग अक्सर लफ्जों से कम और रवैयों से ज्यादा परखते हैं। कभी वो गुस्से से आपको आजमाते हैं, कभी खामोशी से, कभी दूरी बनाकर और कभी ऐसे रवैये से जो जानबूझकर आपको बेचैन करे। और इन सब के पीछे एक ही सवाल छुपा होता है, ये इंसान दबाव में कैसा रद्द-ए-अमल देता है? क्या ये फौरन टूट जाता है? क्या ये अपनी इज्जत भूल जाता है? क्या ये मोहब्बत के खौफ में खुद को खो देता है, या फिर ये पुरसुकून रहता है लेकिन अपनी हदें भी कायम रखता है? क्योंकि हकीकत ये कि हर रिश्ते में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब सामने वाला शऊरी या लाशऊरी तौर पर आपकी जज्बाती ताकत को परखता है। अगर आप हर बार खौफ में आकर मिन्नतें करने लगें, अपनी इज्जत छोड़ दें या सिर्फ किसी को खोने के डर से हर गलत चीज बर्दाश्त करते रहें, तो ऐसा लोग आपकी कदर करना छोड़ देते हैं। क्योंकि दुनिया अक्सर इंसान को अल्फाज से ज्यादा उसकी हदों की अहमियत देती है। और यही वो जगह है जहाँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं। वो समझते हैं कि खामोश रहना ही ताकत है, हर चीज बर्दाश्त करना ही मोहब्बत है, हर बार माफ कर देना ही अच्छा इंसान होता है। लेकिन नहीं, सिर्फ खामोश रहना ताकत नहीं। अगर आप अंदर से टूट रहे हैं और फिर भी सिर्फ किसी को खोने के खौफ से सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये ताकत नहीं, ये खुद को भूल जाना है। असल ताकत ये है कि जज्बाती तूफान के दौरान भी आप अपनी इज्जत न खोएं, आप गुस्से में चीखने न लगें, लेकिन इतने कमजोर भी न बन जाएं कि हर गलत रवैया बर्दाश्त करते रहें। एक मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी जज्बाती ना हो, बल्कि मजबूत इंसान वो है जो जज्बात के बावजूद अपनी हदूद कायम रखता है। और याद रखें, जो लोग वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपकी खामोश तकलीफ को मोहब्बत का इम्तिहान नहीं बनाते। इसलिए कभी किसी को ये इजाजत मत दें कि वो आपको बार बार जख्मी करे, आपकी इज्जत तोड़े, आपके सुकून को खत्म करे और आप उसे मोहब्बत समझते रहें। क्योंकि मोहब्बत वो चीज नहीं जो इंसान को अंदर से खत्म कर दे। दोस्तों, आखिर में सिर्फ एक बात याद रखें, जिंदगी उस दिन नहीं बदलती जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, जिंदगी उस दिन बदलती है जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं। क्योंकि हकीकत ये कि हमारी जिंदगी में आने वाले बहुत से लोग असल मसला नहीं होते। असल मसला वो खला होता है जो हमें गलत लोगों की तरफ खींचता है। वो खौफ कि कहीं हम अकेले न रह जाएं, कि कोई हमें मुकम्मल कर दे, और वो कमजोरी जो हमें बार बार ऐसे लोगों को कबूल करने पर मजबूर करती है, जो हमारी इज्जत, सुकून और एतमाद छीन लेते हैं। इसलिए अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ लोगों को बदलने की कोशिश न करें, अपने इंतखाब बदलें, अपनी हदें मजबूत करें, अपनी कदर पहचानें और ये सीखें कि हर वो शख्स जो आपको चाहता है जरूरी नहीं कि वो आपके लिए दुरुस्त भी हो। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को समझ लेता है वो ऐसे लोगों की तरफ खींचना बंद कर देता है जो सिर्फ उसे तोड़ने आए हो। फिर वो मोहब्बत में खुद को लूज नहीं करता बल्कि खुद को बचाना सीख जाता है। और यही ज़हनी पुख्तगी है कि इंसान हर दर्द के बाद सख्त नहीं होता बल्कि समझदार हो जाता है। फिर रिश्ते उसे तबाह नहीं करते बल्कि उसे अपनी असल कदर समझा देते हैं। और शायद जिंदगी का सबसे ताकतवर लम्हा यही होता है जब आप ये समझ जाते हैं कि सुकून हमेशा उस जगह मिलता है जहां आपको खुद साबित नहीं करना पड़ता। दोस्तों, अगर आपने कभी ऐसा रिश्ता देखा या झेला है जहां बाद में जाकर आपको एहसास हुआ कि निशानियां शुरू से मौजूद थी लेकिन आप खुद समझ नहीं सके, हर चीज आपके सामने थी, वाज़ेह थी, लेकिन आप एक शराब के पीछे भागते रहे। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज लिखें, हकीकत। और अगर आप इंसानी नफ्सियात, रिश्तों और खामोश सच्चाइयों को समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बात नहीं करते बल्कि वो हकीकत समझते हैं जो अक्सर लोग देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।